آج کے اس وقت میں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اس کی زندگی کے سب سے خراب سال کون سے تھے تو بہت سے لوگ کہیں گے 2020 اور 2021 ان کی لائف کے بدترین سال رہے۔ ان 2 سالوں کے دوران کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اب بھی یہ وائرس پوری طرح سے ختم نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ ہسٹری کی کتابوں کے پنوں کو کھول کے دیکھیں تو اس سے بھی برے دور درج ہیں۔ ایک بار جب یہ سوال سامنے آیا کہ ہسٹری کا کون سا ایسا سال ہے جس میں کوئی بھی شخص جانا پسند نہیں کرے گا، تب ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر مائیکل میکروم نے کہا تھا کہ وہ 536 عیسوی میں جانا پسند نہیں کریں گے۔ ہسٹری میں 536 ایک بہت ہی برا سال ہے۔ آخر کیوں؟ کہ اسے سوچ کر بھی انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ کیا ہوا تھا آخر اس سال؟ کیا کوئی خطرناک بیماری آئی تھی یا پھر خطرناک جنگ ہوئی تھی؟ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ہسٹری کا بہت ہی خوفناک دور مانا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب انسان نے موت کو بالکل قریب سے دیکھا تھا۔ یہ وقت کوئی 1 ماہ یا 2-3 ماہ کا نہیں تھا، بلکہ کئی سال تک چلتا رہا۔ پہلے جیسا وقت بدلنے میں 9 سے 10 سال لگ گئے تھے۔ ایسا کیوں اور آخر کیسے ہوا تھا؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، ہم بتائیں گے آپ کو۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تو کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ٹاپ ٹرینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تو چلیے اس خوفناک منظر کی طرف لیے چلتے ہیں، آپ کو روبرو کراتے ہیں۔ 536 کے شروع میں سب کچھ نارمل چل رہا تھا، مگر ایک دن ایسا آیا، صبح کا سورج نہیں نکلا بلکہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہر جگہ سے دھواں اور کالے بادل نظر آ رہے تھے، آسمان میں سورج غائب ہو گیا۔ ہر کوئی یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ آخر دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ 1-2 دن تک لوگوں کو یہی لگا کہ شاید کوئی معمولی طوفان یا پھر کوئی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب اس دھوئیں اور کالے بادلوں نے پورے یورپ سے لے کر مڈل ایسٹ کنٹری کو جب اپنی لپیٹ میں لے لیا، تب ہی انسانوں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ اب لوگ کئی دن سورج کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آسمان میں سورج دکھنا تو دور، اس کی روشنی بھی زمین تک پہنچنا مشکل ہو چکی تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تب لائٹ بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ لوگ لالٹین اور لکڑی جلا کر روشنی کرنے لگے۔ کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے بیت گئے، لیکن کچھ بھی نہ بدلا۔ سورج نہ نکلنے کی وجہ سے زمین کا ٹمپریچر بھی گرنے لگا تھا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ گرمیوں کے دنوں میں بھی چین جیسے ملک کا ٹمپریچر 2.5 تک گر گیا تھا۔ گرمیوں کے دنوں میں بھی ایشیا کے سب ملکوں میں برف باری ہونے لگی۔ پورے یورپ سے لے کر ایشیا تک ایسا ہی چل رہا تھا۔ بہت زیادہ ٹھنڈا اور سورج نہ نکلنے سے فصلیں برباد ہو گئی تھیں۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ہر کوئی صرف سورج کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ایسا وقت بھی آیا کہ پھر لوگوں نے سورج کے نکلنے کی امید ہی چھوڑ دی۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ دنیا بس اب ختم ہونے والی ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے رب سے معافی مانگنے لگے کہ شاید یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ سوکھا ہونے کی وجہ سے ہر طرف بھوک اور افلاس پھیل گیا۔ اب زندگی کی توقع کرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ بھوک کی وجہ سے ہر طرف موتیں ہو رہی تھیں۔ اس وقت کسی کے پاس اتنا علم بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سائنٹسٹ تھا جو کسی مشین کی مدد سے اس دھوئیں کو دور کر سکتا۔ اب لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ بچا۔ سوکھا پڑنے کی وجہ سے نہ کوئی کھیت اور نہ ہی کھلیان باقی رہے۔ زمین بنجر ہو چکی تھی، اور پھر لوگوں نے جانوروں کو مار کر کھانا شروع کر دیا، جیسے کہ لوگ اپنے گھر کے پالتو جانور کتے اور بلیوں کو بھی مار کر کھانے لگے تھے۔ کئی جگہ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ اس وقت جن لوگوں کی موتیں ہو رہی تھیں، ان لوگوں نے زندہ رہنے کے لیے ان مرے ہوئے لوگوں کو بھی کھانا شروع کر دیا تھا۔ لگاتار 18 مہینے تک یہ سب چلتا رہا۔ اب تک لوگ ہمت ہار چکے تھے، کروڑوں لوگوں کی موتیں ہو چکی تھیں، لیکن پھر ایک دن آسمان میں تھوڑی سی چمک نظر آئی اور سورج نکلا۔ سورج کو دیکھتے ہی لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور
चेहरों पर जिंदगी लौट आई, मगर सूरज निकलते ही हालात एकदम बदल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ज़मीन पर हालात वक्त के साथ साथ बदले। आसमान पर सूरज निकला तो ज़रूर था, मगर उसमें अभी वो गर्मी नहीं थी जो पहले लोगों को महसूस हुआ करती थी। एक्सपर्ट का कहना है कि तब सूरज को अपनी गर्मी बिखेरने और ज़मीन पर बर्फ़ को पिघलाने में 9 से 10 साल का वक्त लगा था। हिस्ट्री में इन सालों को सबसे ठंडा टाइम कहते हैं। अभी इस हादसे से लोग ठीक से बाहर ही निकल नहीं पाए थे कि 540 में ईस्टर रोमन एम्पायर ने जस्टिन प्लेग की बीमारी की शुरुआत हो गई। इसके अलावा कई जगह पर वोल्केनो भी विस्फोट हुए, हत्ता कि कुछ ना कुछ खतरों से भरा होता रहा। इसीलिए हिस्ट्री में इसको डार्क एज भी कहा जाता है। उस वक्त लोगों को ये नहीं पता था कि 18 महीनों तक ज़िंदगी अंधेरे में क्यों डूबी रही, लेकिन अब साइंटिस्ट ने हिस्ट्री के इन छुपे हुए राजों का पता लगा लिया है। 536 के वक्त आइसलैंड में बहुत बड़ा वोल्केनो विस्फोट हुआ था। ये विस्फोट इतना ख़तरनाक था जिसका लावा दूर दूर तक गया था, और लावा फटने की वजह से ही आसमानों में चारों तरफ धुएं के काले बादल छा गए थे। ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप में और एशिया तक फैल गए थे और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। इन काले बादलों की चादर इतनी मोटी थी कि इनसे सूरज की रोशनी का निकलकर ज़मीन तक पहुंचना नामुमकिन था। ये दास्तान उस वक्त के प्रोकोपियस ऑफ किसारा से मिलती है, जिन्होंने इस पसे मंज़र को लिखा था कि किस तरह लोग सूरज को देखने के लिए तरस गए थे और भूख से लोग मर रहे थे। 536 में कितने लोगों की मौत हो गई थी इस बारे में कोई सही नहीं जानता और ना ही किसी को पता है, लेकिन कुछ का कहना ये है कि जिस तरह तबाही का मंजर सारी दुनिया में पेश आया था, उसके वक्त के मुताबिक उस वक्त 25 से 100 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। इस डार्क एज के अलावा और भी कई ऐसे वाक़यात हैं जिसमें लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया था। 1918 में स्पेनिश फ्लू ने बहुत ज़्यादा कोहराम मचाया था। इसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कुछ तो इसे 4 से 5 करोड़ तक का आंकड़ा भी बताते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।